الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ کا رب کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا آپ رب کس کو مانتے ہیں اور رب کس کو کہتے ہیں؟ کہنے میں اور ماننے میں کہیں آپ کے تضاد تو نہیں کہ کہنے میں آپ رب اللہ کو کہتے ہوں اور ماننے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ نے رب بنایا ہوا ہو؟ رب میں فرق ہے۔ حقیقی رب، سچا رب ایک ہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور ان کے علاوہ اور بھی انہوں نے رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ انہوں نے رب کس کو مانا ہوا ہے، رب کہتے کس کو ہیں یہ اور مانتے کس کو ہیں رب۔ کہنے میں اور ماننے میں جب فرق آ جائے یہی منافقت کہلاتی ہے، یہی شیطانی حربہ کہلاتا ہے، یہی چیز اللہ سے دور لے جانے والی ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، آپ نے وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے ملا مولویوں کو، اپنے رہبروں کو رب مان لیا ہے اللہ کے سوا۔ ایک وہ مسلمان جو پہلے یہودی تھا، غیر مسلم تھا اور اب مسلمان ہو چکا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اپنے ملا مولویوں کو رب نہیں مانتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو، اپنے ملا مولویوں کو، اپنے راہبوں کو رب مان لیا ہے، ہم تو نہیں مانتے تھے رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی کوئی حلال کردہ چیز ہو، اگر تمہارے ملا مولوی، تمہارے رہبر یہ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے حلال کیا ہو، تو تم اس کو حرام مانتے تھے؟ نہیں کہ ہاں جی مانتے تو تھے ہم حرام۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہو اور ملا مولوی کہہ دیں کہ یہ حلال ہے، تو پھر ملا مولویوں کی بات مانتے تھے؟ ہاں جی، اپنے رہبروں کی، مولویوں کی بات مانتے تھے۔ آج بھی سیم یہی چیز کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کہ رب کے حکم کے مقابلے میں تم اپنے رہبروں کے، اپنے ملا مولویوں کے، ان کی بات کو مان رہے ہو رب کے حکم کے مقابلے میں، گویا کہ تم نے اپنے ملا مولویوں کو رب بنا لیا۔ آج کے دیوبندی، اب بریلوی، شیعہ اور دیگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے عالم نے کوئی فتویٰ دیا، کوئی بات بتائی اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو، تو وہ اپنی فقہ کو لے کر کے قرآن کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اپنی فقہ کو۔ الیاس گمن صاحب نے کتنی بڑی سخت بات کہہ دی کہ اگر قرآن پاک کی آیت آ جائے اور ہمارا فقیہ یعنی ہمارا مفتی، ہمارا استاد، ہمارا مولوی یہ کہہ رہا ہو، اس آیت کے برخلاف کچھ بتا رہا ہو، تو آیت کو چھوڑ دیں گے، فقیہ کی بات پر عمل کریں گے۔ یہی تو رب بنانا ہے۔ جب
آج کے ملا مولویوں نے، مفتیوں نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اپنے باباؤں کو رب بنا دیا اس طرح سے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں. تو عوام جو ہیں انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مفتیوں کو، اپنے استادوں کو رب بنا دیا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ہے، حنفی مسلک میں یہ ہے، فلاں مسلک میں یہ ہے، فقہ جعفریہ میں یہ ہے، فقہ حنفیہ میں یہ ہے. اور مجھے یاد آیا CNBC چینل 22 اکتوبر 2011 1 گھنٹے کا پروگرام ہوا تھا. اس میں اینکر نادیہ مرزا تھی، میں بھی تھا، اور یہ بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب بھی تھے اور شیعہ عالم بھی تھے. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہوں گی یا 1 ہوں گی. وہ حنفی، دیوبندی، سنی عالم بھی یہی کہتے رہے کہ تینوں ہو جائیں گی، تینوں ہو جائیں گی. اور دلیل یہ کہ ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، فقہ حنفیہ میں یہ ہے. اور شیعہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ہماری یہاں یہ ہے. جب مجھ سے پوچھا گیا، میں نے قرآن کی آیت پیش کری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اور اس سے پھر رجوع کر لینا اور نیا حکم جاری کر دینا، یہ سارا کچھ پیش کیا. اور جب پروگرام کے اینڈ پر میں نے اینکر کو اشارہ کر کے یہ کہا کہ میں نے اب تک جو بھی گفتگو کی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کی ہے. تو یہ حنفی عالم بھی، دیوبندی سنی عالم بھی، اور یہ شیعہ عالم بھی، دونوں کے دونوں جی 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 ہم بھی قرآن و سنت سے ہی ہم نے بات کری ہے. جبکہ اس سے پہلے یہ کہتے رہے کہ بھائی ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، فقہ حنفیہ میں یہ ہے، ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، فقہ جعفریہ میں یہ ہے. یہ اپنی فقہوں کو اور فقہ کے لکھنے والوں کو رب بنانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں اور سنت رسول کے مقابلے میں. اور پھر وہیں پر دونوں مولویوں نے بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیا. عوام نے سنا کہ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے، فقہ جعفریہ سے، ہماری یہ ہے. اور جیسے ہی میں نے کہا کہ جی قرآن اور سنت میں نے پیش کیے تو اب سارے کہہ رہے ہیں جی جی ہم بھی قرآن اور سنت سے ہی پیش کرتے رہے. ایک تو اتنا بڑا جھوٹ. پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنی اپنی فقہوں کو اور فقہ کے بنانے والے اور لکھنے والوں کو رب بنایا ہوا ہے. میں عوام سے درخواست کروں گا ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آئیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے مسئلے نہ پوچھیں کہ جو اپنی اپنی فقہوں کے مطابق بتا رہے ہوں اور قرآن اور سنت ان کے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.